بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوادئید مملکت کے لیے بحر مرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 1، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور برسا جو بیتی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جا رہے تھے، فتح ہوئے۔ دوسری بحث سلطان اور خان بن عثمان 726 ہجری بمطابق 761 1327 تا 1360 عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 میں اس کے ہاتھوں لیتو میدیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ایزمیت ہے، اور خان نے یہاں پہلی بار عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ نمبر 2، اور خان اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ نمبر 3، سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح نیلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے نائب نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بینز علی دارالحکومت کا یک بارگی مشرق اور مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خان نے اپنے بیٹے ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نامی در نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑوں سواروں کے ساتھ اس تنگ تانے کو عبور کیا۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بینز علی دارالحکومت کا یک بارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نامی در نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نالے کو عبور کیا۔ مغربی کنارے پر پہنچ کر نگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے مشرقی کنارے پر لے آیا اور انہیں مشرقی کناروں پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ ایسے ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترتب کی بندرگاہ غلیلی جس میں قلعہ ہنا، قلعہ جنا، قلعہ ایسلا اور روستو واقع تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ تمام شہر اور قلعے تنگ نالے کے در نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح سلطان نے ایک ہی بہت بڑا اقدام کیا جس پر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ نمبر 4، جدید لشکر کی تاسیس۔ ینگ چری سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پائندہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں مقسم تھا، ہر یونٹ میں 10 یا 1000 سب ساتھی تھے۔ مال غنیمت کا نفس 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہونا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی کے ہاں باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں تھا، اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ نمبر 1، انہوں نے ایک اور لشکر بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ نمبر 2، اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کی وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہر بن گئے تھے، اور غیر مسلم اسلامی دشمن
طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم روم میں آباد تھے، اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان نو مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب ان کی فکر اور حربی تعلیم تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہا نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ نمبر 3، کئی معتصب تاریخ نگاروں کا خیال تھا کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلم بنائے گئے تھے۔ نمبر 3، کئی معتصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفتری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا، جس بیچ نیکی کا نام دیا جاتا تھا اور بھی ایسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ تو اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں شمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیتے ہیں۔ ان معتصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسح کرنے کی کوشش کی، کارل بروک المان، جونیز اور جب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ نمبر 4، حالت حقیقت یہ نہیں ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ ان معصومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے اور خان مردان خان بن اور خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا تھا، محض الزام ہے۔